کہ ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج قیادت کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افواج کو کسی بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سختی سے منع ہے۔ توقع ہے کہ سب قانون کی پاسداری کریں گے۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے، اپنے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید، مزید کیا کہنا تھا بتائیے گا۔ جی بالکل، ISPR کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے ملک میں جو سیاسی گفتگو جاری ہے اور جو مباحثے ہو رہے ہیں، انہیں پاکستان کی مسلح افواج اور قیادت کو دانستہ طور پر کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کے ساتھ ان کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے براہ راست واضح اور مختلف حوالوں سے باتیں کی جا رہی ہیں، جس میں عوامی فورم اور سوشل میڈیا سمیت مختلف پلیٹ فارم پر کچھ سیاسی شخصیات، بعض صحافی اور تجزیہ کار شامل ہیں۔ ان سیاسی مباحثوں اور گفتگو میں غیر مصدقہ، خطرہ انگیز اور اشتعال انگیز بیانات اور بات کیے جا رہے ہیں جو مسلح افواج اور کی قیادت کے حوالے سے ہیں۔ یہ انتہائی نقصان دہ ہے کہ مسلح افواج کی قیادت اور مسلح افواج کے حوالے سے اس طرح کے بیانات دیا جائے۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل کا حصہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ ISPR کی طرف سے واضح کیا گیا کہ فوج اور اس کی قیادت کا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اسے سیاست سے گھسیٹنا غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ تو اس طرح کے غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات جو ہیں، ان سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ مسلح افواج اور اس کی قیادت کی طرف سے توقع کی جاتی ہے کہ سب اپنے وقت قانون کی پاسداری کرے اور مسلح افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں کھاتی گفتگو سے دور رکھا جائے۔ تو یہ اس طرح سے اگر دیکھا جائے ISPR کا یہ جو بیان ہے یہ بڑا واضح ہے، اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ براہ راست مختلف حوالوں سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر کچھ سیاسی شخصیات کا بھی اس میں کہا گیا ہے، تاہم نام نہیں لیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کا بات کہا گیا، تجزیہ کاروں کا بھی کہ یہ جان بوجھ کر دانستہ طور پر مسلح افواج کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ISPR کے بیان کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی بڑا واضح ہے کہ سیاسی مباحثوں اور گفتگو میں غیر مصدقہ، خطرہ امیز اور اشتعال انگیز بیانات اور ریمارکس کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا واضح پیغام ہے، اور اس پیغام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے بیانات جو ہے مسلح افواج اور ان کی اعلیٰ قیادت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو مثال غاری یہ بڑے اس طرح کے بیانات جو ہے یہ پاکستان کے لیے واقعی میں نقصان دہ ہیں اور اس کی اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ مسلح افواج اپنے پروفیشنل کام میں مصروف ہے۔ ملک سے دہشت گردی کا کلا کما کرنا، ملک میں انٹرنل جو سیکورٹی ہے، تھریٹس ہے، ان سے نمٹنا، یہ تمام پاکستان آرمی کا کام ہے جس سے وہ بخوبی نمٹ رہی ہے، اور اس کو اس طرح کی سیاسی گفتگو کی نیو اٹھا کر اپنے کام سے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش جو ہے یہ اچھا نہیں ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جا سکتا۔ جی ٹھیک ہے، نوید اکبر ہمیں بتا رہے تھے کہ ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کو قیادت کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افواج کو کسی بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سختی سے منع ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ سب قانون کی پاسداری کریں گے۔ تفصیلات دیے تھے نوید اکبر، آپ کا بہت شکریہ۔ مزید بھی تجزیہ حاصل کریں گے طارق چودھری، بیورو چیف اسلام آباد، اور سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق چودھری، سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے، کیا کہیں گے؟ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ISPR کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ان کو کسی قسم کی سیاست میں جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے۔ جی طارق چودھری۔ جی شوکت پراچا، آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی۔ طارق چودھری سے ہم رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے، کیا کہیں گے شوکت پراچا؟ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاک فوج کو خود آ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی قیادت کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو گھسیٹ رہے ہیں، رادر کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیان آپ نے سنایا بھی صحیح، اور آج بھی جناب عمران خان ایبٹ آباد میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میں آج پھر کہتا ہوں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جب پہلی بار کہا تھا سب کو پتا تھا، اور آج جو کہہ رہے ہیں، یعنی جو نیوٹرل ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہ رہیں۔ فوج کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون کی سب پاسداری کریں گے۔ یہ فوج توقع کر رہی ہے کہ ان سے سیاستدانوں سے، وہ سیاستدان جو حلف اٹھاتے ہیں آئین اور قانون کے تحفظ کا، اب ان کو پاک فوج کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ قانون کی پاسداری کریں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے DGISPR نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اس ملک کی فوج کی وجہ سے ملک بقا ہے، ملک کا وقار ہے، ملک متحد ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف بیانات ہیں پاک فوج کے،
آپ تو روزانہ پڑھتی ہیں ان نیوز میں کہ کوئی نہ کوئی آفیسر شہید ہو گیا، کوئی جوان شہید ہو گئے. وہ کوئی اپنے بزنس کے لیے یا اپنے کسی نیٹ ورکنگ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنی اس پاک وطن کی بقا کے لیے، پاک وطن کی ایک ایک انچ کی سلامتی کے لیے اپنی جان تک قربان کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہماری سیاسی قیادت سے، جن کو ایک باقاعدہ آئینی اور قانونی عمل کے ذریعے اگر کوئی حکومت میں آیا ہے یا حکومت سے چلا گیا ہے، حکومتوں میں آنا، حکومتوں سے جانا یہ شہنشاہیت نہیں ہے پاکستان میں. اگر الیکشن کے نتیجے میں کسی کو اکثریت نہیں ملتی، اتحادیوں پر گزارا کرنا پڑتا ہے، اور وہی اتحادی کسی دن کہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو کم از کم پھر انہی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا. اور خاص طور پر وہ لوگ جو 4 سال خود کہتے رہے کہ جی دیکھیں ہم تو ایک پیج پہ ہیں، دیکھیں ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہماری ہم آہنگی کی. آج یہ اس طرح کی باتیں یقیناً پاک فوج کے ترجمان کہیں نہ کہیں، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے القابات، اس طرح کی باتیں اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے. اور کسی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 19A میں جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے گارنٹیز دی گئی ہیں، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں کہ کسی کو بات کرنے سے روکا نہیں جائے گا، وہیں پر کچھ ریسٹرکشن بھی ہیں، اور ریسٹرکشن آر سبجیکٹ ٹو دا لا. اور وہ لا کیا ہے؟ اور اس میں واضح کیا ہوا ہے کہ پاک فوج ہو، عدلیہ ہو، یا پاکستان کی جو فارن ریلیشنز ہیں، ریلیجن ہیں، ان کے حوالے سے وہ ریسٹرکشنز ہیں، اور وہ سب کو واضح ہے. اور وہ جماعت یا وہ حکمران تھے جو ماضی کے، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جو خود 4 نمبر گیٹ کی کہتے تھے کہ ہم تو 4 نمبر گیٹ سے آئے ہیں، آج وہ اگر یہ باتیں کریں تو اور دکھ ہوتا ہے. یعنی آپ تو پھر اقتدار کے پجاری ہیں، آپ تو پاور کے پجاری ہیں. اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر اقتدار چلا گیا تو پھر آپ آج اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ گفتگو مورلی یا پولیٹیکلی یا ایون ملک کے قانون و آئین بالکل شوکت پر. اچھا، اس پر مزید بھی تجزیہ حاصل آپ سے کریں گے. طارق چودھری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق چودھری، ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید کا بیان آیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ صلح کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح تنقید کی جا رہی ہے، سیاست میں جو ہے ان کو شامل کیا جا رہا ہے. پھر آج کا ایک دفعہ پھر بیان سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ اس وقت یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے نا، خاص طور پہ جو آج کی پوزیشن ہے اور صرف 1 ماہ پہلے کی حکومت تھی، اس کا ایک خاص پس منظر ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ مہینے پاکستان میں ایک پہلی دفعہ ایک ایسی تبدیلی آئی جو آئینی طریقے سے آئی. یعنی عدم اعتماد کی تحریک آئی، اور عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں اس وقت کی حکومت تھی وہ اپنے سے کھو بیٹھی، اور آئینی طریقے کے مطابق جو دوسری پارٹی تھی جس کے پاس اختیار موجود تھی اس نے حکومت بنا لی. جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے ایک جو ہار جانے والی پارٹی ہے، جو آج کی پوزیشن ہے، وہ ایک بیانیہ لے کے چل رہی ہے، 2 بیانیہ لے کے چل رہی ہے. ایک بیانیہ یہ ہے کہ وہ تبدیلی رژیم چینج جو ہے وہ ایک سازش کا نتیجہ ہے، اور اس سازش کو خاص طور پہ سپر پاور امریکہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سال سے اور اس کے بعد جو خاص طور پہ جو گزشتہ چند دن سے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ان دنوں میں جو ہے وہ اچانک بلیک میل کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے تو پھر یہ ہے کہ پاکستان کو بڑے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب اس کے بعد جو ہے مسلسل اس بات کو ایڈوکیٹ کیا جا رہا ہے جلسوں میں بھی، انٹرویوز میں بھی اور دیگر کمیونیکیشن میں بھی، کہ یہ سارے ایپیسوڈ کا تعلق جو ہے وہ رجیم چینج سے ہے، اور رجیم چینج جو ہے امریکہ سے دی ہوئی ہے. اور اس میں بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے ملک کے تمام اداروں کی طرف، کیونکہ وہ ادارے جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں حکومتی تبدیلی کے حوالے سے سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اس نے واضح بیان کے بعد، اور ڈی جی ISPR کی گزشتہ جو آخری پریس کانفرنس تھی اس میں بھی واضح طور سے کہہ دینے کے باوجود ابھی تک وہ وتیرہ جو ہے، وہ رویہ اور وہ جو بیانیہ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حکومت پر اور جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، فیصلہ کن قوتیں ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایک نئے الیکشن کے لیے. ظاہر ہے نئے الیکشن جو ہیں جب بھی ہونے آئین اور قانون کے مطابق ہونے ہیں،
لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ خاص طور پہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ارد گرد ہیں، خاص طور پہ شیخ صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب اگر تاریخ نہ ملی، الیکشن کی تاریخ نہ ملی تو پھر یہ ہے کہ بڑی خونی مہم شروع ہوگی اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اس ساری مہم کا مقصد دباؤ ڈالنا ہے اور دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے لینا ہے۔ یعنی اگر آپ کی مرضی کے فیصلے نہ آئے، اگر آپ کی مرضی کا شیڈول نہ آیا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ خاص طرح کا ماحول نہ بنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ فوج کو بھی اس پر بھی انگلی اٹھائیں گے، آپ عدلیہ پر بھی انگلی اٹھائیں گے اور آپ پاکستان کے دوستوں کو بھی اس میں متعین کریں گے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور ساری داخلہ پالیسی ہے، سارے ایشوز ہیں ان کو اپنی ذات کے گرد گھمائیں گے۔ اور اگر آپ کی مرضی کے فیصلے نہ ہوئے، اگر آپ کی مرضی کے مطابق حالات کو تبدیل نہ کیا گیا، پھر یہ ہے کہ آپ رجیم چینج کے حوالے سے بھی شاردن باتیں کریں گے اور اس میں خارجہ پالیسی کو بھی خراب کریں گے اور ملک کا ماحول بھی جو خراب کریں گے۔ تو یہ جان بوجھ کے انفارچونیٹلی ایک خاص سیاسی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ ماہ، بالکل اس طرح کی گفتگو کر کے ملک کے حالات کو جو ہے وہ غمگین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شوکت پراچا، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم نے ایک ایک لمحے کی خبر جو ہے اپنے ناظرین کو دی اور جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں، تو اس طرح سے اداروں پر دباؤ ڈالنا اور پاک افواج کے اوپر انگلی اٹھانا کیا درست ہے؟ مثال غاری، میں پہلے بھی آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ یہاں ہوا 9 اپریل کی رات کو، بلکہ 8 مارچ سے جو شروع ہوا، وہ عین پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ پھر جب جناب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے اچانک ضمیر بیدار ہوئے، تو اتحادی آپ کے خلاف الیکشن لڑے تھے، میں خاص طور پر ایم کے ایم کی بات کر رہا ہوں، ان کی 20-25 سیٹیں ہوا کرتی تھیں، ٹوٹلی وہ 6 پہ آ رہے، باقی آپ کے پاس چلی گئیں۔ کراچی سے 14 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس تھیں اور 5-6 ایم کے ایم کے پاس تھیں۔ اس کے باوجود آپ نے ان کو گلے لگایا، انہوں نے آپ کو رادر گلے لگایا اور آپ کی کابینہ میں بھی بیٹھے۔ انہی 5-6 سیٹوں پہ آپ کی حکومت 3.5 سال چلتی رہی۔ آج آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اچانک اتحادیوں کے ضمیر جاگ گئے، تو جب وہ آپ کے ساتھ تھے اس وقت وہ صحیح تھے، اور آج ایک اسی آئینی اور قانونی عمل کے تحت جس کے تحت وہ آپ کے ساتھ تھے، آج اگر وہ دوسری جگہ چلے گئے ہیں تو پھر آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے پیچھے ہے۔ جی ذرا تھوڑی سی بات مزید آگے بڑھا لیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی کہ کون ہے جس نے ان سب کو بٹھایا، تو کون تھا جس نے آپ کو 2014 میں سب کے ساتھ بٹھایا؟ آپ اس طرح کی آج باتیں یاد آ رہی ہیں تو آپ اپنا کنڈکٹ بھی دیکھ لیں 2018 والا۔ آج جو بیان دیا کہ آج بھی کہتا ہوں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یعنی سیدھی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہی شکوہ یا گلہ یا تنبیہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ پاک فوج کے ترجمان نے کیا ہے۔ پاک فوج بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ تو مفروضوں پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان کو ساتھ بٹھایا، آپ بتا دیں کس نے ان کے ساتھ بٹھایا، کس نے کس کو اپروچ کیا۔ اگر ایک سیاسی عمل کے ذریعے سیاسی حکومتیں گرتی بھی رہتی ہیں، سیاسی حکومتیں بنتی بھی رہتی ہیں، اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں، اتحاد ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، 90s میں ایم کے ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھی، نون لیگ کے ساتھ بھی تھی، پھر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھی، اور ایم کے ایم جس حکومت کو چھوڑتی ہے وہ حکومت برقرار نہیں رہتی، اور ہم پہلے بھی یہی کہتے رہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کنٹینر کھڑے کر دیں لیکن ہم اسلام آباد پہنچیں گے، اور نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے۔ اس پر بات کریں گے طارق چودھری، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بھی اس کی کشتی ہے کہ یعنی اگر آپ اپوزیشن میں ہوں اور آپ 2013 کا الیکشن ہار جائیں، پھر آپ اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں، اس وقت 26 دن دھرنا دے کے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد ایک کمیشن بنا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کمیشن کی جو فنڈنگ تھی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ 2013 کے عام انتخابات میں کوئی واضح، کوئی منظم، کوئی جو ہے وہ آرگنائز دھاندلی نہیں ہوئی، ریگولرٹیز جو ہے ضرور ہوئی، اور ساتھ کہا گیا تھا کہ یہ جو بے ضابطگیاں ہیں ان کو آئندہ انتخابی اصلاحات کے لیے دور کیا جائے گا۔ لیکن آج کے دن تک پاکستان تحریک انصاف نے وہ وسیلہ جو ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی 2013 میں اور سونامی آ رہا تھا اس کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کو اگر ہم یہاں دہرائیں گے تو پھر ہم ایک مرتبہ پھر وہی بیانیاں لے کے چل رہے ہوں گے جس بیانیے کے بارے میں آج آئی ایس پی آر کی میں ذکر ہے۔ 2018 کے انتخابات کے نتائج جو تھے اس کے بارے میں کل کچھ علیم خان صاحب نے کہا، وہ علیم خان صاحب
جو کہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ میرا سیکرٹ ویپن ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کتنی سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ نون سے چھینی ہیں یا ہم نے چھائی ہیں. 2018 کے انتخابات پر حکومت بنی. کاف لیگ بھی بہت اچھی تھی, ایم کیو ایم بھی بہت اچھی تھی, پی اے پی بھی بہت اچھی تھی, آزاد لوگ بھی بہت اچھے تھے. ان کے ساتھ آپ مل کے آپ حکومت چلاتے رہے اور 29 مارچ کی شام تک جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد گورنر سندھ جو ہے ملاقات کر کے آئے تھے ایم کیو ایم سے, اور باقی اس وقت تک یہ ساری جماعتیں اچھی تھی. جیسے ہی وہ نکلی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے دوسری طرف جا کے اختیار کیا ہے, دوسرا راستہ اختیار کیا ہے. اب اچانک پتہ چلا ہے کہ انڈیا کو خط بھی لکھتے ہیں. اب اچانک پتہ چلا کہ ان کے گورنر جو ہیں, نامزد گورنر جو ہیں, ان کا ماضی مشکوک ہے. اب پتہ چلا کہ ان کے ضمیر پہ کیا ہیں. اب پتہ چلا کہ وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہو تب بھی آپ قانون کو, ضابطوں کو, آئین کو اور جو نارمز ہیں, جو خلاقیات اس کو نہیں مانتے. اگر آپ اپوزیشن میں چلے جائیں پھر آپ اپوزیشن میں رہ کے بھی اس کردار کو تسلیم نہیں کرتے جو اپوزیشن کا آئینی کردار ہے. اگر آپ کو انتخابات کا ایک کتنا تھا جو ہے وہ بہت بے چینی ہے, تو پھر وہ کچھ ماہ پہلے جو کابینہ کا ایک فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کابینہ جسے کہا گیا تھا کہ کچھ وقت تک عام انتخابات نہیں ہوں گے جب تک ملک میں مردم شماری نہیں ہوگی, اس کی چیئر تو عمران خان صاحب نے کیا. بالکل. طارق چودھری, بہت شکریہ آپ کا. شوکت پراچر سینئر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجزیہ حاصل کر رہے تھے ہم ان سے. اور آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مسلح افواج قیادت کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. افواج کو کسی بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سختی سے منع ہے اور توقع ہے کہ سب قانون کی پاسداری کریں گے.